ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ تازہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ پہ باقاعدہ طور پر ڈال دیا گیا ہے اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہوگا۔ اس کے دور رس نتائج ہوں گے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت لاہور سے احمد رشید صاحب، جرنلسٹ ہیں، مصنف ہیں۔ طالبان انہوں نے جو کتاب لکھی تھی وہ نیو یارک ٹائمز کی بیسٹ سیلر لسٹ پہ رہی ہے اور فورن پالیسی ایکسپرٹ ہیں۔ ادھر لاہور سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، آپ دفاعی اور جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں۔ واشنگٹن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر کامران بخاری صاحب اسکائپ پہ، سینئر فیلو وتھ سینٹر فار گلوبل پالیسی ان واشنگٹن۔ آپ بھی ایک کتاب لکھ چکے ہیں، پولیٹیکل اسلام ان دا ایج آف ڈیموکریٹائزیشن۔ اور ہمیں جلد ہی فون پہ جوائن کریں گے ڈاکٹر محمد فیصل صاحب جو ترجمان ہے دفتر خارجہ کے، تاکہ پاکستان کا جو امیڈیٹ موقف ہے اس کے اوپر وہ بھی سامنے آئے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں احمد رشید صاحب۔ احمد صاحب، آپ کی جانب سب سے پہلے آؤں گی۔ ایک تو معاشی مشکلات پاکستان کے لیے بڑھیں گی، اس کے علاوہ پاکستان کو کس کس قسم کا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، چونکہ اب پاکستان کا نام گرے لسٹ، FATF کی گرے لسٹ میں آ چکا ہے؟ میرے خیال میں سب سے جو بڑی بات اور جو نتیجہ نکلا ہے ان چند دنوں میں یہ ہے کہ 36 ملکوں نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا ہے اور پاکستان کے موقف ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ صرف ایک ملک ترکی پاکستان کا ساتھ دیا، اور ان ملکوں نے جو نہیں دیا ہے اس میں چین بھی شامل ہے اور سعودی عربیہ بھی شامل ہے، جس کو ہم نے ابھی 1000 فوجی جوان ہم نے ابھی ایک ہفتے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم ادھر بھیجیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کا قصور نہیں ہے، اصل بات ہے ہمارا قصور ہے کہ جب آئسولیشن آتی ہے یا علیحدگی پسند ایسی ہوتی ہے تو وہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے اتنے ہفتوں مہینوں سے پبلک کو کچھ نہیں بتایا، پبلک غافل رہی۔ لگتا تو یہی ہے کہ حکومت بھی غافل رہی، فارن آفس بھی سوتے رہے، اور کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اتنا پریشر ابھی آنے والا ہے۔ اور اگر آپ صدر ٹرمپ کے یا امریکہ نیٹو کے بیان پڑھتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ ایک بڑا سا حادثہ ہونے والا ہے پاکستان کے ساتھ، مگر ہم نے اگنور کیا اس کو۔ تو ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر محمد فیصل صاحب، جس طرح کہ احمد رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری فورن آفس کیوں سوتی رہی، کیوں نہیں ہمیں پتا چلا کہ جی یہ آفت ہمارے اوپر آنے والی ہے، اور اب اس آفت سے نکلنے کے لیے آپ نے کوئی اسپیسیفک جو انہوں نے ڈیمانڈز کیے ہیں، آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں؟ چونکہ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کے اسپیسیفک ڈیمانڈز کیا ہیں، ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ لیسا کرٹس صاحبہ نے کہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کا آپ صفایا کریں۔ ڈاکٹر فیصل ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی ہے، مگر میں امید کرتی ہوں کہ ڈاکٹر فیصل آج آئیں اور پاکستان کا جو موقف ہے وہ سامنے لے کے آئیں۔ غلام مصطفیٰ صاحب، آپ بھی احمد رشید صاحب سے متفق ہیں کہ دیکھیے اتنی دیر تک ہمیں یہ بات ابھی تک پتہ ہی نہیں چلی کہ ہمارے اوپر کیا آفت آنے والی ہے۔ یہ قصور ان ملکوں کا نہیں ہے جنہوں نے اس کے اوپر دستخط کیے، بٹ ہمارا۔ دیکھیے، اس حد تک میں ان سے اگری کرتا ہوں، کیونکہ یہ پچھلے نومبر میں پاکستان کو بڑی کلیئر وارننگ مل گئی تھی کہ یہ جو پیرس میں اجلاس ہوگا فروری میں FATF کا، اس میں پاکستان انڈر کنسیڈریشن آئے گا، اور 2012 سے 2015 تک پہلے بھی ہم گریڈ لسٹ پہ لے چکے ہیں، تو اب پھر شاید آپ کو گریڈ لسٹ پہ ڈالیں گے، اور ڈال چکے ہیں، اور یہ دس واز بیفور دیٹ کہ پھر دین دے ٹیک یو ٹو دا بلیک لسٹ۔ بٹ ہمارے جس طرح ہے، ہم نہ صرف یہ کہ سوتے رہے بلکہ ہم نے کوئی اس کے لیے ریل موو جو تھی وہ بھی نہیں کی۔ تو آپ چھوڑیے، دیکھیے پاکستان کے لیے جو بہتری کرنے والی تھی ہمارے لیے، جو ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اگر اسی پہ عمل ہم کر لیتے تو شاید یہ جو آج مسئلہ بنا ہوا نہ بنتا۔ مگر اس کے اندر بہت سارے چیلنجز تھے، اس پہ میں آؤں گی۔ ڈاکٹر فیصل ہمارے ساتھ ہیں، آپ بتا رہے تھے؟ ڈاکٹر فیصل اگر ساتھ ہیں تو بتائیے۔ جی ڈاکٹر فیصل، آپ سے ہی سوال کروں گی۔
جی یہی بات ہو رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ فورن آفس نے ہمیں آگاہ نہیں کیا کہ یہ ہونے والا ہے. دوسری طرف سے جو ڈیمانڈز کیے جا رہے ہیں اسپیسیفک ڈیمانڈز وہ کیا ہیں اس کے علاوہ کہ حقانی نیٹ ورک کا صفایا کیا جائے؟ ہاں جی فورن آفس نے تو جی اس پہ لابینگ پہلے سے شروع کر دی تھی. ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی منسٹری آف فائنانس کے انڈر آتی ہے. جو ایڈوائزر ٹو فائنانس ہیں انہوں نے اس پہ بریفنگ بھی دیا اور وہ خود وہاں موجود تھے جب فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی میٹنگ ہو رہی تھی اور اس سلسلے میں کافی کاوشیں اور کوششیں کی گئی. یہ نہیں ہے کہ کچھ ہوا نہیں ہے. ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اس کی تفصیلات کچھ تو آپ کے سامنے ہیں, زیادہ تفصیل ٹیکنیکل ہے وہ بتا سکیں گے آپ کو زیادہ منسٹری آف فائنانس والے. لیکن اس سلسلے میں یقیناً JUD FIS کے بارے میں ان کی پہلے سے ڈیمانڈ تھی اور ایکٹیویٹی کہ اس کو پرسکرائب اور اس کو فردر اس پہ ایکشن کیا جائے وہ یقیناً ہے. تو اس کے اوپر آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جماعت الدعوہ کے اوپر آپ ایکشن کریں اور جو ان کی فلاحی انسانیت فاؤنڈیشن ہے ایکشن لیں. اور جماعت میرا خیال ہے جیش محمد کا بھی مینشن کیا گیا ہے, حقانی نیٹ ورک کا بھی کیا گیا ہے. میں صحیح کہہ رہی ہوں فیصل صاحب؟ نہیں جی نام لے کر نہیں کیا گیا اور یہ ایسے اس طرح نہیں ہے. اٹ از اے ہائیلی ٹیکنیکل پروسیس جس کو اس طرح کہہ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا کہ اس کے بارے میں کہہ دیا. اس کے ایک ایکشن پلان ہے جو کہ ہمیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہوگا اور وہ ان کے ساتھ بہت جلد اس سے بات چیت شروع ہو جائے گی اور جو بھی پھر اس ایکشن موٹے موٹے نکات ہیں ایکشن پلان کے وہ آپ ہمیں شیئر کریں گے ہمارے ساتھ تاکہ ہماری عوام کو بھی پتہ چلے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ نہیں جی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے پروسیس کانفیڈینشیل ہیں اس لیے اس کو ہم اپنے طور پر بتا نہیں سکیں گے جب تک ان کی طرف سے گو اہیڈ نہ ہو جائے. وہ جنرل آئیڈیا وہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں مگر یہ ہے کہ اس کی اسپیسیفک جو ہے وہ بھی ریلیز کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کامران بخاری صاحب دفتر خارجہ کے سپوکس پرسن کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے جو ڈیٹیلز ہیں ہم نہیں بتا سکتے مگر کم از کم اس کے اوپر بات چیت تو ہو چکی ہے ماضی میں بھی. تو تھنک کو بھی کچھ آئیڈیا ہے کہ وہ کیا ایسے نکات ہیں جن کے اوپر فی الفور پاکستان کو ایکشن لینا ہوگا؟ کیا آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں اس میں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ FATF اس کی لسٹ چاہے وہ گرے ہے چاہے وہ بلیک ہے یا اس کا کوئی اور رنگ ہے یہ ٹولز ہوتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب اچانک تو FATF کو جاگ نہیں آئی نا. اس کے پیچھے امریکہ کی پوری انتظامیہ ٹرمپ انتظامیہ کے جو کشیدگی بڑھ رہی ہے اسلام آباد کے ساتھ یہ اس کا نتیجہ ہے. اور یہ صرف ٹرمپ انتظامیہ کو نہ ڈالیں اس میں پہلے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. جو اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کے اندر اور جو بیوروکریسی ہے چاہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں یا پینٹاگون میں یا ٹریجری ڈپارٹمنٹ میں وہ سارے کے سارے جو ہے بڑے عرصے سے فرسٹریٹڈ ہیں پاکستان کے ساتھ. اب وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ان کی فرسٹریشن بجا ہے کس حد تک بجا ہے کس حد تک غلط ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن ایک بات تو بڑے زمانے سے چلی آ رہی ہے. میں نے پہلی دفعہ 2003 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا US پاکستان کرائسس اور یہ بات ہے 15 سال پہلے کی اور اب 15 سالوں میں کتنا جو ہے پانی بہ گیا ہے جو ہے پرووربیل برج کے نیچے اور پاکستان جو ہے اب اس حالات میں کھڑا ہوا ہے. میں اتفاق کرتا ہوں احمد رشید صاحب سے یہ قصور سارے کا سارا ہمارا ہے. ہم نے کبھی جو ہے یہ نہیں دیکھا بیٹھ کے کہ بھائی اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور اس کو ہم نے ڈو مور کے پرزم سے دیکھا ہے کہ جی ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے. بھائی اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے ہمارا اپنا قومی نقصان ہے. مگر احمد رشید صاحب دوسری طرف ہم نے دیکھ رہا ہے کہ جو جنرل ووٹل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی سمت کچھ اچھے اشارے تو آ رہے ہیں مگر اسٹریٹجک شفٹ جس کی ضرورت ہے وہ نہیں ہو رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹجک شفٹ کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے سے کیا توقع کی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی پہلے جو بات ہے ہم نے یہ ماننا پڑے گا کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت صرف امریکہ نہیں پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ووٹ دے رہا ہے کہ پاکستان ابھی تک دہشت گرد اپنے سرزمین پہ رکھے ہوئے ہیں. اور یہ بات بہت سے پاکستانی بھی کہہ رہے ہیں بہت عرصے سے مگر ریاست جو ہے وہ ماننے کے لیے یہ بات تیار نہیں ہے. اب وہ گلے میں آ گئی ہے بات بالکل. تو اب مسئلہ یہ ہے جو امریکن
امریکن جیسے کہتے ہیں کیرٹ اینڈ سٹک استعمال کر رہے ہیں، ڈنڈا بھی استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف، اور کوئی میٹھی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ہم ذرا جلد کر کے یہ دہشت گردوں کو خاتمہ کریں۔ اصل جو یہ پلان جو ہم نے بنانا ہے کوئی ٹیکنیکل بات نہیں ہے، ایک منی لانڈرنگ کی ٹیکنیکل بات ہے اس میں، وہ جو چیز ہے وہ ہم زیادہ تر کر چکے ہیں۔ اصل جو بات یہ ہے کہ آپ لشکر طیبہ کا کیا کریں گے، اور آپ افغان طالبان جو کوئٹہ اور پشاور میں بیٹھے ہیں ان کا آپ کیا کریں گے۔ تو یہ ایک بلو پرنٹ وہ FATF مانگ رہی ہے کہ آپ ہم کو بلو پرنٹ دے کہ یہ جو دونوں طرف کے دہشت گرد ہیں انڈین بارڈر پہ اور افغانستان کے بارڈر پہ، ان کو آپ کیا کریں گے۔ مگر انفارچونیٹلی ہم کم از کم ہمارا پاکستان کا یہ موقف رہا ہے حکومت کا کہ یہاں پہ کوئی سیف ہیونز نہیں ہیں، اگر یہاں پہ بھی کوئی دہشت گرد حملے ہوتے ہیں تو لوگ افغانستان سے آتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں اور رات کو وہیں پہ واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ جو نیریٹو ہے دنیا یہ کہے گی کہ اب ہم آپ کو کروائیں گے۔ اس صورتحال کے اندر معاف کریے گا مگر ہمیں کہیں نہ کہیں تو ریکگنائز کرنا ہوگا نا کہ ایک مسئلہ ہے۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے، پاکستان کے لیے بہتر ہے، اور پاکستان کے لیے جو بھی بہتر ہے وہ 3 4 5 6 7 جو بھی سٹیپس ہیں ان کو ہم نے ایک پالیسی فریم ورک میں کس طریقے سے کرنا ہے۔ اگر ہم یہ طے کر لیں تو کافی سارے ہمارے مسائل تو یہاں پہ حل ہو جائیں۔ نہیں مگر آپ کھل کے بات کریں نا، کیا پاکستان کے فیور؟ لیٹس سے فار ایگزامپل جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی کشمیر میں ٹیررزم ہو رہا ہے، کشمیر میں ٹیررزم نہیں ہو رہا، کشمیر میں فریڈم فائٹنگ ہو رہی ہے۔ نہیں وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو سیف ہیونز ادھر پاکستان کی سرزمین پہ ان کا صفایا کریں آپ۔ تو وہ دنیا کو ہم یہ نہیں بتا سکے کہ کشمیر ریلیٹڈ کسی قسم میں کوئی سیف ہیون پاکستان میں نہیں ہے۔ ہمیں آئی نو فار شور کہ یہ جو بھی تھا یہ بہت پہلے ختم کر دیا گیا تھا اور سارا کچھ رول بیک ہو گیا تھا سارا۔ ان کا ایشو یہ ہے کہ حافظ سعید پہ ان کی آنکھ سوئی اڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ حافظ سعید اگر پاکستان کے لیے ٹھیک ہے تو پاکستان مسٹ اسٹینڈ اپ اینڈ ڈیفینڈ ہم۔ اگر پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو دین اس کو ہم کیوں رکھا ہوا اس نے پھر؟ تو یہ ڈاکٹر فیصل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا۔ ڈاکٹر فیصل صاحب ان کی بات تو ٹھیک ہے کہ یا تو ہم ان کو ڈیفینڈ کریں اینڈ وی اسٹینڈ اپ اینڈ سے کہ جی یہ ہمارے مسائل ہیں ہم نہیں کر سکتے، مگر دوسری طرف سے آپ کی حکومت کے اندر بھی لوگ ہیں، خاص طور پہ کل وزیر قانون رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ اسٹیٹ خود کچھ نہیں کرنا چاہتی ان عناصر کے بارے میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب لائن کے اوپر نہیں ہیں، میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب لائن کے اوپر نہیں ہیں۔ ہم کوشش، ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، ڈاکٹر فیصل سے ہم رابطہ کرنے کی پھر سے کوشش کریں گے۔ کامران آپ کی جانب آؤں گی، یہ بتائیے کہ اس وقت جو فوکس ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا وہ کون سے گروہ کے اوپر ہے جس کے اوپر ہم نے فی الفور جو ہے نا قدم اٹھانا ہے؟ دیکھیں امریکہ کا فوکس جو ہے وہ کسی ایک گروہ پر ایز سچ نہیں ہے، بہت سارے گروہ ہیں۔ افغان طالبان ان کو کہا جاتا ہے، حقانی نیٹ ورک کہا جاتا ہے، لشکر طیبہ کہا جاتا ہے، جماعت الدعوہ کہا جاتا ہے، یہ لشکر جنگ بھی کہا جاتا ہے، جیش محمد کہا جاتا ہے، یہ نام ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے یہ ڈیمونسٹریٹ نہیں کیا کہ ہاں جو ہے پاکستان ان عناصر کے خلاف جو پاکستان پہ حملہ نہیں کرتے لیکن دوسرے ملکوں میں جا کے کارروائی کرتے ہیں، یعنی افغانستان اور انڈیا میں، ان کو پاکستان نہیں روک پایا یا روک نہیں سکتا یا روکنا نہیں چاہتا۔ یہ چیز صاف ظاہر ہے جب جو ہے جماعت الدعوہ کے لوگ جو ہے کھل کر جو ہے ان کو آزادی ملے گی، ہماری جوڈیشری ان کو جو ہے لاک اپ نہیں کر سکتی، ہمارا نظام ایسا ہے کہ ہم ان کو جیل میں ڈالتے ہیں اور ان کے پاس ایک لائرز کی بیٹری ہے جو ان کو نکال دیتی ہے۔ تو یہ جو سارے کا سارا میس ہے، اس کو جب امریکہ دیکھتا ہے، عالمی برادری دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار پاکستان کے تو بہت برے حالات ہیں، ان کو کس طریقے سے ان کو آمادہ کیا جائے کہ جو ہے یہ ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ ایکشن لیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ ہم ڈو مور نہیں کر رہے امریکہ کے لیے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم اپنے لیے ڈو مور کر رہے ہوں گے، یہ ہمارے اپنے نقصان میں ہے۔ کامران دیٹس اے گڈ پوائنٹ۔ ڈاکٹر فیصل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر فیصل اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ چونکہ ہم نے ایک طرف سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم جو نیشنل سیکیورٹی کی آپ کی میٹنگ ہوئی ہے کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے اپنی سوورینٹی کو، اپنی
نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے کرنا ہے، تو پہلے پھر ہم کیا کر رہے تھے اگر اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کام نہیں کر رہے تھے تو؟ اتنا گھبرانے کی، سیلف بیشنگ کی، اپنے ملامت کرنے کی کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ ایک ایکشن پلان ہے جو نیگوشیٹ کیا جائے گا. اس میں ہم اپنے جو ہمارے انٹرسٹ ہیں وہ بھی سامنے رکھیں گے، جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی کنسرنز ہیں وہ بھی آئیں گی. ہم اپنی لمیٹیشن، سر ہمارے انٹرسٹ کیا ہیں؟ میری گزارش اگر سن لینا تو وہ انٹرسٹ یہاں بیان کیا کریں گے تو ایف اے ٹی ایف کے ساتھ کیا نیگوشیٹ کریں گے، ان کے ساتھ ایکشن پلان نیگوشیٹ کیا جائے گا. ونس اٹ از نیگوشیٹڈ تو وہ پبلک کر دیں گے، بتا بھی دیں گے کہ جی یہ ایکشن پلان ہے جس پہ عمل کرنا ہے. مگر اس سے میں قطعاً اگری نہیں کرتا جو تھوڑی سی ڈیبیٹ میں نے سنی کہ سارا گناہ جو ہے وہ پاکستان کے سر ہے. وہاں سے حملے ہمارے اوپر ہو رہے ہیں افغانستان سے. انٹل دے آر کلڈ وہ اپنے ہینڈلرز کے ساتھ ان ٹچ ہیں. 17 سال سے امریکہ کی فورسز وہاں موجود ہیں، جو اب اگر وہ کامیاب ہو چکے ہیں تو وہاں سے یہاں حملہ کیوں ہو رہا ہے؟ ووٹل صاحب بھی آج جو بات کر رہے ہیں وہ بارڈر کی سینکٹیٹی کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طرح مینٹین کیا جائے، کیونکہ وہاں سے اٹیک یہاں آ رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ جی تمام گناہ اچانک پاکستان کے سر آ گئے ہیں اور تمام چیزیں ہم نے غلط کی ہیں. 17 سال سے میری گزارش سن لیں. 17 سال سے امریکہ وہاں موجود ہے. اگر وہ اتنے ہی کامیاب ہیں تو پھر پریشانی کیا ہے؟ اگر سارے گناہ حکومت پاکستان اور پاکستان نے کیے ہیں تو پھر تو گنجائش ہی کوئی نہیں ہے وہ ہمیں جس مرضی لسٹ میں ڈال دیں. یہ بہت ضروری ہے. اور اس میں بار بار یہ کہنا کہ جی بس پاکستان کا ہی قصور ہے اور اکیلا ایک پاکستانی ذمہ دار ہے. ایک تاریخ ہے افغانستان کی پچھلے 4 ڈیکیڈ کی، اس میں کیا کچھ نہیں ہوا، کون کون سا ملک وہاں جا کر نہیں لڑا. وہاں نارکوٹکس رائز کر رہے ہیں، وہاں ان کے مہاجرین قریباً پچھلی 4 دہائیوں سے ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کو ہوسٹ کر رہے ہیں. یہ بہت ساری ایک کمپلیکس سچویشن ہے، یہ اتنا سادہ نہیں جتنا نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک کمپلیکس سچویشن ہے. معاف کریے گا مجھے کوئک وقفہ پھر سے لے. بھی کچھ ایسے عناصر ہیں افغانستان سے جو پاکستان میں آ کے حملہ کرتے ہیں، وہ تو امریکہ دیکھ نہیں رہا. دوسری طرف سے ہم نے دیکھا کہ کیسے ہمارے وزیر خارجہ جو تھے وہ رشیا گئے اور وہاں بھی قربتیں بڑھ رہی ہیں. اس سب کا اثر کیا ہوگا افغانستان میں؟ آپ نے تو افغانستان میں طویل عرصے سے رپورٹنگ بھی کی ہے، اور وہاں پہ جو جنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ میرے خیال میں سب سے اہم بات جو آج ہوئی ہے وہ کابل میں جو 23 ملکوں کی میٹنگ ہوئی ہے، جس میں صدر اشرف غنی نے ایک نیا پلان دیا ہے بات چیت کرنے کے لیے طالبان کے ساتھ. میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اشرف غنی صاحب نے 4 سال پہلے بھی آئے ہوئے تھے ادھر، اور جنرل رحیل شریف کو جب وہ ملے ہیں پہلی دفعہ تو ایسے ہی پلان انہوں نے دیا تھا جو اس وقت ہم نے ریجیکٹ کر دیا تھا. اب اور اس وقت وہ صرف پاکستان کے ساتھ بات کر رہے تھے، باقی ملکوں کے ساتھ نہیں. ابھی جو یہ پلان دیا ہے، اب ہم انتظار میں ہیں کہ طالبان کا جواب کیا ہوگا. مگر وہ بہت چیزیں آفر کر رہے ہیں کہ آئین جو ہے وہ ریڈرا ہو سکتا ہے، طالبان کو آزادی مل سکتی ہے، سیاسی پارٹی بنا سکتی ہے، الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، اور بھی بہت سے باتیں ہیں. تو اس کی صورتحال میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس خطے میں جو ملک ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہونے چاہیے اور یہ پیس پلان کو سپورٹ کرنا چاہیے. ابھی جو صورتحال ہے وہ بہت بگڑی ہوئی ہے کہ پاکستان ایک طرف ہے، ایران دوسری طرف ہے، اور ایسے جو ہے امن افغانستان میں نہیں آ سکتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو ابھی یہ ہے کہ افغانستان میں امن کیسا لیا جائے. آپ اس وقت جو بین الاقوامی قوتیں ہیں وہ کیا چاہتی ہیں کہ پاکستان کس قسم کا رول ادا کرے؟ چونکہ پاکستان یہ بہت بار کہہ چکا ہے کہ ہمارا وہ اثر و رسوخ طالبان کے اوپر نہیں ہے جو ایک زمانے میں ہوتا تھا. آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ احمد صاحب آپ سے. جی ہاں، مسئلہ پاکستان کے لیے یہ ہے کہ یہ اب سب جو چیزیں ہیں یہ اکٹھا ایک دفعہ ایک جگہ میں ہو گئی ہیں.
یہ جو ٹیررزم کا جو مسئلہ ہے، افغانستان کا امن کا جو مسئلہ ہے، اور انڈیا کی جو فائرنگ ہے اور جو کشمیر میں وہ ماردار کر رہا ہے، ابھی تک ہم نے ایک مکمل اسٹریٹجک فورن پالیسی نہیں بنائی ہے. اتنے سال ہو گئے ہیں ہم ایسے ایک ایک قدم لے کے چل رہے ہیں اور فورن پالیسی چلا رہے ہیں. کوئی ہم کو دھمکی دیتا ہے تو ہم واپس دھمکی دیتے ہیں، کوئی پیارا ہوتا ہے ہماری طرف تو ہم پیارا ہو جاتے ہیں. ہماری کوئی اسٹریٹجک پالیسی نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے، اور ریاست جو ہے اس نے بہت غلط فہمی میں ہے اگر یہ سوچیں کہ ابھی تک ہم ایسے ہی چلتے رہیں. مگر احمد صاحب دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ طالبان کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ نہ ہم پاکستان سے بات کرنا چاہتے ہیں، نہ افغان حکومت سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم ڈائریکٹلی امریکہ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ان کا بہت سالوں سے موقف ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور میرے خیال میں اگر آپ آگے، میں پیشن گوئی یہی کر رہا ہوں کہ امریکہ بات کرے گا طالبان کے ساتھ اگر طالبان کا یہی موقف رہا. مگر امریکہ ایک دفعہ بات کرے گا اور پھر کہے گا کہ اب آپ جائیں اور اشرف غنی کے ساتھ بات کریں اور افغانوں کے ساتھ بات کریں. اور جیسے ہم کہہ رہے ہیں اور جیسے باقی دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ یہ ایک اندرونی افغان بات چیت ہونی چاہیے جس میں کسی کا دخل نہیں ہونا چاہیے، نہ ہمارا، نہ امریکہ، نہ ایران، نہ انڈیا. یہ خود اپنے آپ ان کو سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا. ضرور ان کو مدد کی ضرورت ہوگی، ایڈوائس کی ضرورت ہوگی، مگر یہ ہے کہ یہ آخر میں افغانوں کے درمیان بیٹھ کے یہ حل مسئلہ ہوگا. جی جنرل صاحب، یہ کہا کہ جی افغانوں کے درمیان، ہم بھی یہی کہتے ہیں آفیشلی کہ افغان لیڈ، افغان اونڈ پیس پروسیس کے اندر ہم یقین کرتے ہیں، مگر دوسری طرف ایک پاور گیم تو کھیلی جا رہی ہے، ریجنل گیم افغانستان کے اندر، اور اب ہمارا جھکاؤ روس کی طرف ہونے جا رہا ہے. اس کا کیا اثر ہوگا اس افغان گیم کے اندر، اور کیا ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ اب ہم روس کی طرف جھکاؤ کریں؟ دیکھیں تو اوور آل جو پاور گیم بن رہی ہے دنیا میں اس وقت ملٹی پولیرٹی کی طرف واپس آ رہے ہیں ہم. رشیا اپنے خود انفرادی طور پر ایک طاقت ہے، وہ اپنے آپ کو انفلوئنس اپنا اسرٹ کر رہا ہے، اور طالبان کو سپورٹ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی رشیا کر رہا ہے، کیونکہ رشیا کو دو ڈر ہے. ایک تو یہ کہ اس کے سنٹرل ایشین ریپبلکس میں اور رشیا میں ٹیررزم نہ آئے، دوسرا یہ ان کے پاس چانس ہے کہ امریکہ کو یہاں لیڈ کریں. یہاں پہ جہاں تک چین کا تعلق ہے، چین نے بھی تقریباً $4 بلین سے زیادہ انویسٹ کیے ہوئے ہیں افغانستان میں، اور چین نے اسپیئر ہیڈ بھی کیا ہے کہ اس دفعہ طالبان کو، پاکستان کو ملا کے بات چیت کرنے کی کوشش کی، اخوانوں کو بات کرنے کی کوشش کی ہے. تو جو بھی سولوشنز کا آئے گا الٹیمیٹلی، جس کے اس میں پاکستان کا، ایران کا، روس کا، چین کا ایک میجر رول ہوگا اس میں. ایک تو اس لیول پہ کوئی آپ کو لے دے کے کچھ پاور شیئرنگ کرنی پڑے گی، یہ ریجنل اس میں لے کے. پھر جب when you come to افغانستان انسائڈ، خواجہ آصف نے صحیح کیا کہ روس کا ایک دورہ کر لیا. جی میں سمجھتا ہوں صحیح کیا، پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے، پاکستان کو کرنا چاہیے، بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، امپورٹنٹ ہے، اس وقت بھی ہمارے لیے کرٹیکل ہے یہ، کیونکہ چین اور روس کے تعلقات آپس میں بہت تیزی سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں اس سے. پھر روس جو ہے وہ ایران پہ بھی انفلوئنس کر سکتا ہے، تو ایران کے ساتھ بات چیت بھی پاکستان کے لیے کرٹیکل ہے، کیونکہ ایران بہت بڑا پلیئر ہے افغانستان میں. ٹھیک ہے جی، تو یہ ایشوز ہیں جو ہمیں ریجنل لیول پہ ہمیں یہ بات کرنی پڑے گی. پھر جیسا آپ نے پہلے کہا، طالبان کو ان کو ریکگنائز کرنا ہی پڑے گا. امریکہ ریکگنائز کرتا ہے انڈائریکٹلی، جس طرح بھی اشرف غنی صاحب نے آج بیان دیا ہے کہ طالبان آئیں، کابل میں دفتر کھولیں، ہم سے بات چیت کریں. اس طرح انڈائریکٹ ریکگنیشن، جو یہ اشرف غنی خود تو بات نہیں کر سکتے جب تک امریکن سے کلیئر نہیں ملتی ان کو، تو وہ طالبان کو ریکگنائز بھی کرنا، ریالٹی بھی ہے ان کو. اور جس طرح بھی احمد رشید کہہ رہے تھے، امریکہ انڈائریکٹلی بات ویسے بھی طالبان سے کر رہا ہے، اور اب اس کو اوپنلی شاید وہ بات کر کے طالبان کے ساتھ ڈائریکٹلی ان کو مسئلہ سیٹل کرنا پڑے گا. میں بھی اشرف غنی کو صرف سائیڈ لائن پہ چھوڑ دیا جائے. کامران صاحب، امریکہ میں پاکستان کے رول کو کیسا دیکھا جا رہا ہے؟ چونکہ پاکستان بار بار کہہ چکا ہے کہ وہ اثر و رسوخ نہیں رکھتا طالبان کے اوپر جو پہلے رکھتا تھا، اور تب طالبان کی طرف سے بھی جو بات چیت ہو رہی ہے اور جو انہوں نے ڈیمانڈز کی ہیں اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم بات تو ڈائریکٹلی امریکہ سے کریں گے، نہ پاکستان سے کریں گے، نہ افغان حکومت سے کریں گے. دیکھیں، ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ کے اندر ایک انسٹیٹیوشنل رائے پائی جاتی ہے. جہاں اختلاف رائے ہے امریکہ کے اندر، پاکستان کو لے کے خاصی اختلاف رائے ہے، لیکن ایک چیز پہ اتفاق ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نہیں کر رہا جو کہ افغانستان کے اندر جو جنگ کا خاتمہ ہے اس کی طرف لے جایا جائے.
تو اس میں ان کا مراد یہ ہے کہ اگر آپ جو عناصر افغان طالبان حقانی نیٹ ورک کے پاکستانی سرزمین پہ ہیں، اگر ان کے اوپر سنجیدگی سے روک تھام کی جائے تو جو افغانستان کا بیٹل سپیس ہے اس کے اندر خاطر خواہ جو ہے تبدیلی آئے گی، جس سے جو ہے طالبان کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ سنجیدگی سے بات چیت کریں. یہ نہیں کہ ہاں بھئی ایک دن کہہ دیا کہ ہم آپ کو تسلیم کر دیتے ہیں، اگلی طرف سے آیا جی نہیں ہم امریکہ سے بات کریں گے. دیکھیں کوئی بھی طاقت جو ہے وہ جب میدان جنگ میں ہوتی ہے اور اس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہوتا سنجیدگی سے بات چیت کرنے کا. اس وقت کابل اور امریکہ جو ہے اگر طالبان کے ساتھ بات چیت کرے گا تو وہ ایک پوزیشن آف ریلیٹو ویکنس سے کرے گا. اس ویکنس کو اسٹرینتھ، ریلیٹو اسٹرینتھ میں تبدیل کرنے کے لیے پاکستان کی معاونت کی ضرورت ہے کہ اگر ان کے جو ہے نا فائنینس. مگر یہ ریئل ایکسپیکٹیشن ہے بھی کہ نہیں کامران صاحب؟ احمد رشید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریئل ایکسپیکٹیشن ہے کہ نہیں کہ جی پاکستان جو ہے اپنا رول ادا کرے تاکہ کم از کم طالبان کا جو پلڑا ہے وہ کم بھاری ہو امریکہ سے اس جنگ کے اندر when you come on the negotiating table؟ میں تو ابھی تک سوچتا ہوں کہ پاکستان کی کافی انفلوئنس ہے طالبان کے اوپر. طالبان ظاہر ہے پاکستان کے غلام تو نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر کے بھاگیں جیسے ہی ہم کہتے ہیں، مگر ہمارا انفلوئنس اور رسل رسوخ ضرور ان کے ساتھ ہے جو ہم اگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری دنیا جو ہے، باقی دنیا جو ہے وہ یہی سوچتی ہے کہ اگر کسی کا انفلوئنس ہے وہ پاکستان کا ہے. تو اب پھر سے موقع آیا ہے. ہم اتنے موقع کھو چکے ہیں، افسوس کی بات ہے، افسوس کا کہنا ہے کہ ہماری ریاست نے ان 10 سالوں میں اتنی موقع کھو چکے ہیں. اب یہ جو موقع آیا ہے اور یہ جو اشرف غنی نے جو اعلان کیا ہے اس میٹنگ میں جس میں پاکستان بھی شامل ہے، ہم کو یہ کھونا نہیں چاہیے اور ہر مدد دینی چاہیے افغان حکومت کو اور باقی جو ملکوں ہیں کہ ان کو مدد دینی چاہیے کہ طالبان کو اکٹھا کر کے امن کی میز پہ بٹھایا جائے. جی جنرل صاحب. جی پاکستان کو بھی کوشچن سے کام نہیں چلے گا. یہ جو ایف ٹی ایف کے ذریعے پاکستان کو کوشچن کیا جا رہا ہے دیٹ از آلسو ناٹ دی وے. پاکستان کے لیے بھی انسینٹیو بڑا کلیئر ہونا چاہیے. اگر پاکستان جو کچھ بھی کر رہا ہے اپنی بساط سے بڑھ کر کر رہا ہے تو پاکستان کے لیے کوئی انسینٹیو ہونا چاہیے. There are a lot of other ways to handling things. دیکھیے پاکستان has to be allowed to work in its own way. نمبر 1. نمبر 2 یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ جب طالبان بات چیت کریں گے تو طالبان کبھی ان سے بات نہیں کریں گے کیونکہ طالبان جب تک طالبان وہ کمزور پڑ گئے پھر تو یہ بات امریکہ بات نہیں کرے گا ان کے ساتھ. تو this is a kind of a balancing act that they have to do. اگر تو افغانستان میں امن چاہیے اور پاکستان اگر خوان سے زیادہ کوئی امن کا خواہش مند ہے افغانستان پاکستان ہے وہ ہم ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے. نہیں مگر کیا ہم طالبان کو اکٹھا کر کے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لا سکتے ہیں چونکہ ہمارے دونوں اینالسٹ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. دیکھیے پاکستان نے کوشش کی، پاکستان کو 2 دفعہ سیبوٹاج کیا گیا، مگر اب آگے بڑھتے ہوئے اب دیکھیے پاکستان کے ایفرٹ کو سیبوٹاج کر دیا گیا تو طالبان کا ایک بڑا نازک سا ان کی سوچ ہے. یہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے چونکہ ایک دفعہ سیبوٹاج کروا دیا پاکستان کے ذریعے اب they can't depend on پاکستان again. Let's be very clear on this also. ملا مسعود کو منوا دیا گیا. ملا عمر کی جو وفات کی خبر ایسے وقت میں سامنے آئی جب ہماری نیگوشیشن چل رہی تھی تو کیوں ہم نے کس نے کیا یہ سارا کچھ؟ یہ تو we must understand کہ امریکہ کو بھی اس پیس سے اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے. Let's be very frank about it. تو اب آگے ہم نے بڑھنا کیسے ہے جنرل صاحب؟ کچھ نہ کچھ تو ہمیں پھر بھی کرنا پڑے گا نا. پاکستان دیکھیے پاکستان جو کر رہا ہے 2 چیزیں پاکستان کر رہا ہے. نمبر 1 پاکستان انشور ہے کہ ہماری زمین کوئی استعمال نہ کرے. نمبر